اگر وزیر اعظم کا ایئر کرافٹ مڈ ایئر میں ہوتا اور اس طرح کا حملہ ہوتا تو پھر اس کا ذمہ دار کون ہوتے؟ کیا نیتن یاہو نے ان کو یہ بتایا تھا کہ اسرائیل ایران پر حملہ کرنے والا ہے؟ اگر اسرائیل نے نہیں بتایا کہ وہ یو ایس کے ساتھ مل کر ایران پر حملہ کر رہا ہے تو پھر یہ تو اسرائیل نے ہم کو دھوکہ دیا. دیش کے 133 کروڑ جنتا کو اسرائیل نے بھارت کی دھوکہ دیا ہے. 10 ملین بھارت کے ناگرک گلف کنٹریز میں رہتے ہیں. 10 ملین. ان اس دیش کے عام ناگرک پر کیا میسج جائے گا؟ اگر وزیر اعظم کا ایئر کرافٹ مڈ ایئر میں ہوتا اور اس طرح کا حملہ ہوتا تو پھر اس کا ذمہ دار کون ہوتے؟ اور وزیر اعظم کو، پردھان منتری کو دیش کو بتانا ہے کہ کیا نیتن یاہو نے ان کو یہ بتایا تھا کہ اسرائیل ایران پر حملہ کرنے والا ہے؟ اور اگر بتایا تھا تو پھر وزیر اعظم کو چاہیے تھا کہ وہ فوراً، پردھان منتری کو چاہیے تھا کہ فوراً اپنا اسرائیل کا دورہ ختم کر کے دیش کو واپس آتے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اٹل بہاری واجپئی 1979 میں چائنا گئے تھے اور جب ویتنام پر حملہ ہوا اٹل بہاری واجپئی واپس آ گئے دیش کو. اور اگر اسرائیل نے نہیں بتایا کہ وہ یو ایس کے ساتھ مل کر ایران پر حملہ کر رہا ہے تو پھر یہ تو اسرائیل نے ہم کو دھوکہ دیا. دیش کے 133 کروڑ جنتا کو اسرائیل نے بھارت کی دھوکہ دیا ہے، بٹرے کیا ہے. انہوں نے پردھان منتری کے وزٹ کو استعمال کیا ہے ایران پر اپنے ایک ولگر اٹیک کے لیے، اور انہوں نے پردھان منتری کے وزٹ کو استعمال کیا ہے ایران پر حملہ کرنے کے لیے، اور جو جینوسائیڈ انہوں نے فلسطینیوں کا کیا ہے غزہ میں اس کو کور اپ کرنے کے لیے. اور تیسرا اس میں میسج یہ جائے گا کہ بھارت ایران کے ساتھ نہیں کھڑا ہے، بھارت اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے. اور بھارت کو کیا حاصل ہوا ہے اس حملے سے؟ بتائیے. کچھ فائدہ ہوا بھارت کو اس حملے سے؟ چھٹی بات یہ ہے کہ 10 ملین بھارت کے ناگرک گلف کنٹریز میں رہتے ہیں. 10 ملین. اس دیش کے عام ناگرک پر کیا میسج جائے گا کہ پردھان منتری مودی کے وزٹ کے ختم ہونے کے فوراً بعد اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا. اب آپ دیکھیے بحرین میں حملہ ہو گیا، قطر میں حملہ ہو گیا، ہاں سعودی عربیہ پہ حملہ ہو سکتا ہے. تو یہ وہاں کی جنتا کو ہم کیا پیغام دے رہے ہیں؟ ہم تو ہمیشہ نیوٹرل تھے. دیش کے پردھان منتری کو اور بی جے پی کو سمجھنا چاہیے کہ ہماری 80 سال کی جو لیگیسی تھی کہ ہم نیوٹرل تھے اس معاملے میں، آج اس کا کیا ہو گیا بتائیے. اور پھر بہت غلط میسج گیا ہے تمام یہ گلف کنٹریز کو، چاہے بحرین ہو، قطر ہو، عراق ہو. اور ہم جانتے ہیں کہ قطر ہوسٹ کر رہا تھا کہ سیز فائر ہو غزہ میں، اسرائیل نے وہاں پر حملہ کر دیا، بامبنگ کی. اس میں بھارت کا بینیفٹ کیا ہے بتائیے؟ اور پردھان منتری کے ساتھ جو آپ کی برادری میڈیا کے لوگ گئے تھے کور کرنے کے لیے، وہ بھی پھنسے ہوئے اسرائیل میں. اب ان کا کیا ہوگا؟ تو یہ جو، اور لارجر پوائنٹ یہ ہے کہ یو ایس پہ اب کون بھروسہ کرے گا؟ آپ بات چیت بھی کر رہے اور حملہ بھی کر دے رہے آپ. تو یہ سوالات ہیں جس سے دیش کے پردھان منتری کو، برسر اقتدار جماعت کو، بی جے پی کو اس کا جواب دینا پڑے گا. اور بڑی افسوس کی بات ہے کہ پردھان منتری اسرائیل کو چلے گئے، پھر ان کو وہاں پر ایک ان کی نیسٹ میں، پارلیمنٹ میں ایک ایوارڈ بھی دے دیا گیا، اور پردھان منتری کے وزیر اعظم کی موجودگی میں وہاں کے اپوزیشن نے واک آؤٹ بھی کر دیا. اسرائیل نے نریندر مودی کے اس وزٹ کو استعمال کیا حملہ کرنے کے لیے اور دنیا کو بتانے کے لیے کہ بھارت ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. بلکہ یہ بیٹریل ہے. ہم پوچھنا چاہ رہے ہیں بی جے پی اور دیش کے پردھان منتری اور ان کے سرکار سے کہ کیا نیتن یاہو نے ہم کو بتایا تھا پردھان منتری کو؟ اگر بتایا تو پردھان منتری کو نکل کے آنا چاہیے، جس طرح واجپئی نے کیا تھا 79 میں.
اور اگر نہیں بتایا تو پھر اسرائیل نے استعمال کیا ہم لوگوں کو. یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے. تو یہ مجھے اب تک اسی پر یہی کہنا ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ جو 50,000 ابھی بھی بھارت کے ناگرک ایران میں ہے اور 10,000 اسرائیل میں ہے ان کو واپس لایا جائے. صرف ایڈوائزر ایشو کر دیا آپ بتائیے پردھان منتری گئے ہیں وہاں 10,000 ابھی بھارت کے ناگرک اسرائیل میں ہے, 50,000 ابھی ایران میں ہے, 10 ملین پورے GCC کنٹریز میں ہے. کس کو نقصان ہوگا بتائیے اس سے؟ یہ ہمارے 10 ملین بھارت کے ناگرک اپنے گاڑے خون پسینے کی کمائی بھارت کو بھی جاتے ہیں فارن ایکسچینج کے طور پر. نیشنل انٹرسٹ کیا سر وہ ہمارا بتائیے پردھان منتری کے جانے کے بعد؟ یہ ہمارے سوالات ہیں. تھینک یو ویری مچ.